بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے وَآہدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّوَافِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین غیر نہایہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سنیت کی جان علم کی چٹان بریلیوں کی پہچان امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج 20ویں رات، پچھلی رات یعنی 19ویں رات میں نے اعتکاف کے تعلق سے اعتکاف کا معنی، اعتکاف کا مفہوم و مطالب، اعتکاف کی قسمیں، اعتکاف کی نیت اور اعتکاف کب سے کب تک ہے، یہ بتانے کی کوشش کیا تھا۔ آج اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل، اعتکاف کرنے والے حضرات جو بھی ہوں اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں کہ اعتکاف میں کون سی باتیں، کون سا عمل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کون سا عمل کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ آج کی ویڈیو میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات میری ویڈیو میں بنے رہیے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ حضرات محترم، آج 20ویں رات یعنی آج 20ویں رات ہے اور کل پورا 20ویں دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سنت اور خدا کی عظیم عبادت اعتکاف کا آغاز ہو چکا۔ خوش نصیب ہیں ہمارے وہ بھائی جنہیں دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر صرف خدا کی توجہ اور اس کا ذکر و عبادت میں مصروف رہنے کا موقع نصیب ہوا۔ وہ یقیناً ہم سے بہتر ہے کہ اعتکاف کی مدت میں بہت سے برائیوں سے بچے رہیں گے اور بہت سی نیکیوں کا ثواب ان کو کیے بغیر پائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے معتکف اعتکاف کرنے والے کے متعلق فرمایا ہوا یعتکف الذی نوب ویجزی لہ من الحسنات قوامل الحسنات کلھا، وہ گناہوں سے روکتا ہے اور اس کو دوسری طرح تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی معتکف غیبت،
اب معتکف اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو دنیا کی کچھ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ غیبت، جھوٹ، چغلی، بری نظر، بری بات سننے اور اسی قسم کی تمام برائیوں سے خود بخود محفوظ ہو گیا۔ ہاں اب وہ اعتکاف کی وجہ سے کچھ نیکیاں نہیں کر سکتا، اعتکاف کی وجہ سے کچھ برائیوں سے بچ جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ نیکیاں بھی نہیں کر سکتا۔ نیکیاں کیا ہے؟ جیسے قبرستان کی زیارت کی، اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، یا اپنے اہل خاندان کے بزرگوں کی قبر کی زیارت کرے، یا کسی نماز جنازہ میں شریک ہو یا نماز جنازہ پڑھے، یا بیمار اپنے ہمسایوں یا گاؤں والوں کے میں کوئی اگر بیمار پڑ گیا تو بیمار کی مزاج پرسی، ماں باپ کی دیکھ بھال، مسلمانوں سے ملاقات اور اس قسم کی نیکیاں سے بھی وہ محروم ہو گیا۔ لیکن اگرچہ وہ ان نیکیوں کو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کیے بغیر ہی ان نیکیوں کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ معتکف رسول کی سنت ادا کرنے میں مصروف ہے، پس اعتکاف کرنے والے ہم میں سے افضل ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کریں، اور خصوصیت کے ساتھ ملک ہندوستان کے لیے بھی دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت و بلیات سے ہندوستان کے تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرما، کورونا سے تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرما، اور ملک ہندوستان میں ہر طریقے سے صحت و تندرستی عنایت عطا فرما۔ اعتکاف مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اعتکاف جس طرح مرد کر سکتا ہے اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن مرد اور عورت کے اعتکاف میں فرق ہے۔ عورت اور مرد کے اعتکاف میں کیا فرق ہے کہ مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، حالانکہ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اپنے گھر کی مسجد میں، یعنی جس جگہ میں وہ نماز پڑھتی ہے اسی جگہ میں اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، یعنی اس جگہ جو نماز کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کسی شخص نے وضو کی جگہ یا امام کے کمرے وغیرہ میں اعتکاف کیا تو اعتکاف نہ ہوگا۔ اب مسجد میں بھی کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ اعتکاف نہیں ہوگا، جیسے وضو خانہ مسجد میں، حالانکہ دنیاوی نظر سے مسجد ہی میں ہے، لیکن شریعت میں وہ مسجد سے باہر ہے، وہ خارج مسجد ہوتا ہے۔ ایسے ہی امام کا حجرہ یعنی امام کا کمرہ دنیا کے لوگوں کی نظروں میں تو مسجد میں ہے، لیکن شریعت میں وہ بھی خارج مسجد ہے۔ تو وضو خانہ میں یا امام کی کمرے میں اگر کوئی اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اور عورت گھر میں ہی نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر کے اعتکاف کرے گی۔ اب معتکف صرف کون سے کام کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ جو اعتکاف کرنے والا ہو صرف وضو، غسل اور انسانی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مطلب وضو کے لیے، اگر وضو کا انتظام، وضو بنانے کا انتظام مسجد میں تو مسجد میں کریں، یا اگر مسجد میں نہ ہو تو صرف وضو کے لیے جا سکتا ہے، ایسے ہی غسل کے لیے جا سکتا ہے، ایسے ہی لیٹرین اور پیشاب کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حدود مسجد میں وضو کی جگہ بھی مسجد سے باہر ہے، یعنی مسجد میں کچھ ایسے بھی جگہ ہیں جو مسجد سے باہر ہیں، جیسے وضو خانہ ہو گیا، وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، یعنی معتکف یہاں بھی ضرورت وضو ہی کے لیے آ سکتا ہے۔ اگر مسجد میں وضو خانہ ہے تو صرف وضو بنانے کے لیے جا سکتا ہے، بلا ضرورت وضو خانے میں بھی نہیں جائے گا، ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی نکلنا جائز نہیں، اگرچہ نماز جنازہ مسجد کی حدود میں ہو، اس جگہ پر ہو جو مسجد میں شامل نہیں، جیسے مسجد سے ملا ہو یا اس کے نیچے ہو، کوئی حال وغیرہ، کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ مسجد کے ایک کونے میں پردہ وغیرہ لگا کر معتکف کے لیے جگہ مخصوص کر دینا چاہیے، اور اگر مسجد میں لوگ
اور اگر مسجد میں لوگ موجود ہوں تو معتکف کو اپنی مخصوص جگہ رہنا چاہیے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات، ان کا حال معلوم کرنا اور ضروری بات کر لینا جائز ہے۔ اگر ضروری ہو تو معتکف تجارت وغیرہ کی گفتگو کے متعلقہ لوگوں سے بھی مسجد میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے۔ مطلب اگر وہ تجارت کرنے والا ہے لیکن اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو اپنے لوگوں سے وہ تجارت کے تعلق سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا بھاؤ چل رہا ہے، کپڑا کیسے کیا بیچا جا رہا ہے، کیسے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے بھی آدمی ہو جیسے مینیجر ہو، خزانچی ہو، تو پھر ان سے بات نہ کرے۔ جب اس کے تجارت سنبھالنے والے دوسرا کوئی ہے تو پھر اس کو اس بات کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ جس کو قدر ممکن ہو دنیا کے معاملات سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں غسل کا انتظام نہ ہو، غسل کا انتظام ہو تو وہیں غسل کرے، اور اگر انتظام نہ ہو تو صرف جمعہ کے غسل کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ روزانہ صفائی کے غسل کے لیے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور معتکف جب گھر جائے تو نہ تو راستہ میں کسی سے بات کرے، صرف سلام کر سکتا ہے اور سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ معتکف اگر باہر نکل گیا تو اگر کوئی مسلمان اس سے ملے تو اس سے صرف سلام کر سکتا ہے، یا کوئی مسلمان اس سے سلام کر سکتا ہے تو معتکف اس کے سلام کا جواب دے، یا خود سلام کر رہا ہے تو سلام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہ کرے، اور نہ ہی گھر میں ایسے داخل ہو جیسے اپنے گھر آ گیا، بلکہ جس قدر ممکن ہو جتنا جلد ہو سکے اپنی ضرورت پوری کرے اور مسجد واپس ہو جائے۔ یاد رہے کہ معتکف کو گھر جانے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب کہ مسجد میں انسانی ضروریات پوری کرنے کا انتظام نہ ہو، یعنی مسجد میں وضو کے لیے یا نہانے کے لیے، لیٹرین پیشاب کے لیے انتظام نہ ہو تو صرف ایک کام کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جب یہ سب انتظام مسجد میں ہو تو گھر نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ بعض دیہات کی مسجدوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے آج کل عموماً شہروں کی مسجد میں یا اور دیہاتوں کی بھی مسجد میں یہ تمام چیزوں کا انتظام رہتا ہے۔ وضو خانہ، غسل خانہ، لیٹرین پیشاب کا بھی انتظام رہتا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسجد میں کر سکتا ہے۔ لہذا معتکف کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں ہو سکتی۔ معتکف سے عام مسلمانوں سے ملاقات کرنا، اس کے پاس بیٹھنا بھی باعث ثواب ہے۔ معتکف ہے تو اگر کوئی عام مسلمان اس سے بات کرنا چاہے تو وہ بھی بات کر سکتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھے گا تو دنیا تو بات کرے گا نہیں، لیکن دین کی ہی بات کرے گا۔ جہاں تک ممکن ہو دنیا کی بات کرنے سے اعتراض کرے، دنیا کی بات کرنے سے بچا رہے۔ اور اگر کوئی عام مسلمان اس کے پاس بیٹھے گا تو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے اور دنیا کی غیر ضروری باتیں نہ کی جائے، بلکہ جتنی دیر بیٹھے دین کی باتیں کریں۔ معتکف جس جماعت یا بستی کے لوگوں کی طرف سے اعتکاف کر رہا ہے، ان لوگوں کو ہر طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کی خدمت کرنا چاہیے، اور جب وہ اعتکاف سے فارغ ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے سب کی طرف سے ایک اہم ذمہ داری کو پورا کیا۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف شروع کر کے توڑ دیا یا وہ بھول کر مسجد سے باہر نکلا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ دونوں صورتوں میں اعتکاف قضا کرنی پڑے گی، چاہے جان بوجھ کر توڑ دیا ہو یا مسجد سے بھول کر نکل گیا ہو تو جان بوجھ کر توڑ دیا تو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر بھول کر نکل گیا ہے تو بھی دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گی، اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ اسلام میں اس عبادت کا مقصد در حقیقت ہر سال آبادی میں ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو فراہم کرنا ہے جو پورے سال اپنی بستی یا اپنی جماعت کے لوگوں کو دین کی پابندی کی دعوت دیتے رہے۔ معتکف 10 دن پوری خلوت تنہائی حاصل کرتا ہے، اور مسلمان جب خلوت میں عبادت کرتا ہے تو خدا کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روحانی قوت زیادہ ہو جاتی ہے، عقل تیز ہو جاتی ہے، تقوی و پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا 10 دن بعد اعتکاف سے نکلنے والا شخص پوری طرح اس لائق
ہوتا ہے کہ لوگ اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں اور وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرے۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ مدت اعتکاف کو آرام کا ایک موقع جان کر ضائع نہ کرے کہ دن رات صرف سوتا ہی رہے یا مسجد میں ٹہلتا رہے، بلکہ سونے اور آرام میں کم سے کم وقت ضائع کرے اور ان دنوں کو اپنی تربیت کے خاص دن جانے اور سخت محنت کرے۔ اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف کا ورد رکھے اور دینی معلومات پڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ معتکف کو ان 10 دنوں میں اپنی روحانی اور علمی قوت اتنی بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ پورے سال وہ اپنی بستی یا جماعت کے لوگوں کو تبلیغ کرتا رہے اور انہوں نے رمضان المبارک میں عبادت کر کے جو برکتیں حاصل کی انہیں ضائع کر دینے سے بچائے۔ غرض کی روحانی قوت میں اضافہ کا ذریعہ ہے اور اس سے خدا کا قرب و خاص بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں معتکف ہوئے اور اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے اولیاء کرام چلہ کشی کرتے رہے۔ یہ چلہ 40 دن کا اعتکافی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو جب بلندی ہی کی طرف بڑھنا اور کسی اہم مذہبی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اعتکاف چلہ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کی ذمہ داریاں سنبھالنے تشریف لائے تو آپ نے لاہور میں داخل ہوتے ہی حضرت داتا گنج بخش ہجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر چلہ کیا، پھر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ اسی طرح جب کوئی ولی کامل اپنے کسی مرید کو کوئی خاص ذمہ داری سونپتا ہے تو اس کو چلہ کا حکم دیتا ہے تاکہ اس میں ذمہ داری پوری کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ بہرحال اعتکاف صرف ایک رسم نہیں اور نہ ہی اس عبادت کا اثر صرف معتکف پر ہوتا ہے بلکہ پوری بستی اور پوری جماعت کو اس کا ظاہری اور باطنی فائدہ پہنچتا ہے۔ بس اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ پوری خلوص اور شریعت کی پابندی کے ساتھ وہ اس کو عبادت کو پورا کرے اور پھر پورے سال اپنی آبادی میں دین کی خدمت کی ذمہ داری پوری کرے۔ اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو بخیر خوبی پیدا کرے اور ان کو اور ہمیں اس عظیم عبادت کی پوری برکت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔